سنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ الأعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق الله العلي العظيم. چند دعائے کلمات سے آغاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور خاص طور سے مریض مومنین کو حضرت باب الحوائج علیہ اصغر علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک مومنہ جن کا بائی پاس ہوا ہے اور ایک مومنہ جن کو تجویز کیا گیا ہے، اور اسی طرح ایک اور مومنہ مریض ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ہمارے جناب ذوالفقار موسیٰ صاحب ہیں، برادر ایاز علی صاحب ہیں، موسم شہباز صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں، شیخ محمد ضامن صاحب ہیں، شیخ ہمارے کاظم صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بچہ جوان ہے جس نے درخواست دعا کی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب عابد کاظمی صاحب ہیں، محمد حسین شاہ صاحب ہیں، برادر ثاقب صاحب ہیں، ان سب کو شفاء کلی عطا. اور اس کے ساتھ ساتھ جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے خدا تعالیٰ ان کو اولاد عنایت فرمائے. خاص طور سے ایک مومنہ نے درخواست دعا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پورے ایام میں ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے افراد نے خرچ اخراجات کیا ہے تو بھی اللہ قبول منظور فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عنایت، اور خداوند متعال اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرمائے اور ظلم اور بربریت کا خاتمہ فرمائے. آج چونکہ گرمی بھی شدید ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ وہ افراد کہ جن کو آزمے کا ایشو ہے یا کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے، جو کہ ہیومیڈیٹی میں وہ نہیں رہ سکتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ وہ فضا یا کھلی ایسی جگہ پر اپنے آپ کو جب وہ محسوس کریں کہ انہیں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنے آپ کو سیکیور کریں. ذمہ داری بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حالات کو محفوظ اور معصوم فرمائے. بس زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے، چند ایک جملات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے شہدائے کربلا ہیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ شہدائے کربلا کا انتخاب پروردگار ہے، اور کربلا مشیت پروردگار ہے، اور مشیت کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، اور حکمت کبھی عقل اور وجدان سے خالی نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کربلا جو حق و باطل کا معرکہ ہے، یہ ہر صاحب عقل کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آج بھی یہ پہچانے کہ حق کس سمت جا رہا ہے اور باطل کس طرف لڑکھڑا رہا ہے. تو جتنی مائیں ہیں، یہ دیکھیے قرآن مجید میں خواتین کے 4 کرداروں کو بیان کیا ہے: اچھی عورت، اچھا شوہر، بری عورت، برا شوہر، اچھی عورت، برا شوہر، اور اچھا شوہر اور بری. 5واں کو رہ جاتا ہے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاصر کر دی. یعنی قرآن مجید میں ہمیں ہر قسم کی ایگزامپل ملے گی کہ جہاں دونوں برے ہیں، ابو لہب کی مثال ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کی مثال ہے، ابو جہل کی مثال ہے. ایسے ہی امیر المؤمنین کو حاکم شام نے ایک لیٹر لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ آپ اور ہم تو ایک ہی خاندان سے، آپ میں اور ہمارے میں تو شرافت برابر ہے. تو امیر المؤمنین نے، ابھی وہ محفوظ ہے، خط ناج البلاغہ میں ہے، آپ نے بیان فرمایا آپ میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ہم سے نہیں مل سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کا نہیں ہمارے خاندان کا انتخاب. توجہ ہے، ذرا جاگ کے رہیے.
کہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمارے خاندان کا انتخاب کیا ہے، اور وہ جملات کیا ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں منا النبی ومنکم المکذب، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے معصوم نبی بھیجتا ہے، اور تمہارا خاندان وہ ہے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے سچے انبیاء کی تکذیب کرتا ہے۔ تو کبھی بھی تصدیق اور تکذیب کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ منا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، کہ ہمارے خاندان میں اللہ نے جوانان جنت کے سردار کی والدہ خاتون جنت کو بھیجا ہے، اور تمہارے خاندان میں حمالۃ الحطب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہمارے خاندان میں اللہ نے اپنے شیر پیدا کیے ہیں، اور تمہارے خاندان میں جھوٹی قسمیں کھانے والے گیدڑ ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، کہ ہمارے خاندان میں اللہ نے جنت کے جوانوں کے سردار پیدا کیے ہیں، اور تمہارے خاندان میں جہنم کا ایندھن بننے والے بچے پیدا کیے، جہنم کا ایندھن پیدا ہے۔ تو لہذا میں یہاں پڑھتا ہوں آگے آ کر، تو دونوں برے، ان کی مثالیں بھی ہیں۔ شوہر اچھا ہے، زوجہ اچھی نہیں ہے، اس کی مثال حضرت لوط کی ہے۔ اسی طرح شوہر اچھا نہیں ہے، بیوی اچھی ہے، حضرت آسیہ کی مثال۔ اور اس کے بعد جہاں دونوں اچھے ہیں، قرآن مجید کیا بیان فرماتا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ دو عصمت کے سمندر ملتے ہیں تو حسن حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ لہذا یہاں ایک روایت جو میرے مد نظر ہے کہ ایک خاتون نے بھی کہا کہ ہمارے شوہر مجلس اعضاء میں نہیں آتے۔ آپ نہیں آتے ہیں، پہلے تو دیکھیے وہ رکاوٹیں کیا ہیں کہ جو انسان کو عزاداری سید الشہداء میں جانے نہیں دیتی۔ دیکھیں، جب آپ قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے کو فور سے پڑھاتے ہیں، پہلے دیکھیے کہ وہ رکاوٹیں کون سی ہیں کہ جن رکاوٹوں کی وجہ سے بچے کی دلچسپی قرآن میں نہیں لگتی ہے۔ اور یہاں بھی یہ دیکھنا ہے ان رکاوٹوں کو دیکھیے کہ جن کی وجہ سے کسی کا دل نہ حسین سے جڑتا ہے نہ عزاداری سید الشہداء سے جڑتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا اراد احد منکم، جب آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو، تو چاہیے کہ فلیکسب فلیطیب کسبہ، اور اپنے ذریعہ معاش کو پاک کرے۔ اس لیے کہ ذریعہ معاش پاک ہوگا، رزق حلال جائے گا، تو پاک و پاکیزہ تذکرہ ذہن میں آئے گا۔ اور جہاں، اور اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی جس کے دل میں لم یرفع دعاؤہ عبد فی بطنہ لقمۃ حرام، وہ بندہ کہ جس کے دل میں لقمہ حرام ہو، جتنی بھی دعائیں مانگتا رہے وہ ملائے اعلیٰ تک جاتی ہی نہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ اپنے آپ، اچھا اس میں ہمارے فقہ میں ایک اصطلاح ہے، وہ جانور جو نجاست کھانے کا عادی ہو جائے، بھلے حلال ہو آپ اسے کھا نہیں سکتے۔ وہ حیوان جو نجاست کھانے کا عادی ہو جائے، مثلا مرغی ہے، اسے نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اب آپ چاہیں کہ اسے ذبح کر کے کھائیں، نہیں کھا سکتے۔ شریعت مقدسہ میں اس کا ایک علاج ہے۔ علاج کیا ہے کہ مرغی کو 3 دن تک روک کے رکھیں، پاک اور صاف کھانا کھلائیں، آلودگی سے بچائیں، تب آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے مرغی کے لیے 3 دن ہے، مرغابی کے لیے 5 سے 7 دن ہے، بھیڑ اور بکری کے لیے 10 دن ہے، اور بھینس اور گائے کے لیے 20 دن ہیں، اور اونٹ کے لیے 40 دن۔ یعنی اتنے دن آپ اسے روک کر رکھیں تاکہ اس کا جو سرکل ہے غذا کا وہ طیب اور طاہر ہو جائے، تو تب اس حلال شدہ کو آپ تناول فرما سکتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میں نجاست آ جائے چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو تو یہ پہلی رکاوٹ ہے کہ جو نہ دل میں ذکر حسین آنے دیتی ہے اور نہ محبت حسین میں جانے دیتی ہے. لہذا سب سے پہلے کسب معاش طیب اور طاہر ہونا چاہیے. اور پھر جو دوسری رکاوٹ ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے اچھے اعمال کو بھی قبولیت کی منزل پر نہیں جانے دیتے. اچھے اعمال کو بھی قبولیت کی منزل پر نہیں جانے دیتے ہیں. جیسا کہ امیر المومنین نے دعائے مبارکہ کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو تیری طرف سے نعمت آتی ہے اور اس نعمت کو مصیبت میں تبدیل کر دیتے. یعنی کچھ ایسے بھی گناہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت الہی آ رہی ہے اور وہ ہماری طرف مصیبت بن کے آ رہی ہے. اور پھر فرماتے ہیں ہمارے ایسے گناہ معاف فرما کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تو عزاداری سید الشہداء جہاں صرف اور صرف مقصد ذات نہ سمجھا جائے کہ میں یہاں اس لیے آؤں گا کہ میری دعائیں قبول ہوں گی, میں اس لیے آؤں گا میری نوکری لگ جائے گی. نہیں, سید الشہداء کی عزاداری ایک مشن ہے, یعنی لائف کی ایک ڈائریکشن ہے کہ جس ڈائریکشن میں آپ کو جانا ہے. اب سنیے چار اور جملے سنا. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اگر آج کا نوجوان یہ چار چیزیں ہی فالو کر لے تو کل کو یہ گارنٹی ہے کہ وہ شہداء کربلا کے ساتھ معشور ہو. پہلا, زمانے کے امام کی معرفت, اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کیسے زمانے کے امام کو پہچانا؟ جب مکہ سے چلے کربلا کے راستے میں بنی مقاتل ایک پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچتے ہیں, ایک مرتبہ سید الشہداء نے کلمہ استرجاع پڑھا. حضرت علی اکبر بھاگ کر آتے ہیں, پوچھتے ہیں فرزند پیغمبر کہ آپ نے یہ کلمہ استرجاع پڑھا ہے کیوں؟ کہا ابھی مجھے اونگ آ گئی, میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ قافلہ چل تو رہا ہے منزل بڑھا کر لیکن یہ در حقیقت موت کے قریب جا رہا ہے. حضرت علی اکبر نے فرمایا اولسنا علی الحق یا ابتا, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا جی ہاں بیٹا ہم حق پہ ہیں. کہا پھر ہمیں کیا خوف ہے, موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت کے اوپر پڑ جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ یقین اور اطمینان کی منزل ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یہ حضرت علی اکبر کا امتحان بھی لے رہے تھے. پہلا زمانے کے امام کی معرفت, اور دوسرا یہ ہے زمانے کے امام کی حمایت. بہت سارے لوگ ہیں جانتے ہیں یہ حسین ابن علی ہے لیکن مقصد امام حسین کی حمایت نہیں کرتے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر, وہ مولا کائنات کا بھی ماننے والا تھا, جنگوں میں بھی شریک ہوا بہت, لیکن جب سید الشہداء نے لیٹر لکھے تو اس نے کہا نہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دوں گا نہ سید الشہداء کا ساتھ. یہ سٹی سے باہر نکل کر ایک جگہ اس نے خیمہ لگا لیا اور اتفاق سے سید الشہداء جب اس مقام پر گئے تو سید الشہداء کا خیمہ بھی دھمے کے قریب تھا. سید الشہداء نے پیغام بھیجا کہ تم آؤ دعوت حق دیتے ہیں. اس نے کہا دیکھیے میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہے نہ میں عبید اللہ ابن زیاد سے ملوں گا اور نہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا. اگر میں اب آپ کے ساتھ ملوں تو میں وعدہ خلافی کروں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو راہ حق سے ہٹ ہو وہ وعدہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ یہاں کوئی آدمی منت مانے کہ میں فلان آدمی کو مثلا اتنا نقصان پہنچاؤں گا, کیا یہ منت جائز ہے؟ منت وہ جائز ہے کہ جو شرعاً جائز ہو. توجہ, پہلا امام وقت کو پہچاننا, دوسرا امام وقت کی حمایت کرنا, اور تیسرا امام وقت کی حمایت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا. زبان کے دعوے بہت ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. اور آخری کیا ہے؟ اپنے امام کی حفاظت میں اپنی جان کا نذرانہ بھی. اب مجھے بتائیے آج زمانے کے امام نے ہم سے ہماری جان نہیں مانگی ہے, فقط اتنا مانگا ہے, توجہ اتنا مانگا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اعینونی ببرء واجتہاد, اے میرے شیعو ہم تم سے کوئی ایکسٹرا لوڈ نہیں مانگ رہے ہیں, صرف اتنا کہہ رہے ہیں اللہ کے واجب کردہ عمل کو کرتے جاؤ, حرام سے بچتے جاؤ اور مجھ علی کی کمر کو مضبوط کرتے جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
عزادار سید الشہداء بھی ہو اور کسی واجب کا تارک ہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے عزادار سید الشہداء ہو اور کسی حرام کام کا انتخاب کرتا ہو. یہ بھی ممکن نہیں. چونکہ اسی عبید اللہ ابن خود کو جب مولا امام حسین علیہ السلام نے بلایا, کہا کہ میں نہیں آتا, اس نے سمجھا کہ امام مجبور ہے, کہ انہیں کوئی ساتھی نہیں مل رہا, اور وہ فوراً کیا کہتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جن وسائل کی ضرورت ہے, اپنے گھوڑے کی تعریف کرتا ہے, اپنے نیزے اور تلوار کی تعریف کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا آپ لے جائیے, میری تلوار آپ لے جائیے. امیر المومنین کے بیٹے نے ایک جملہ کہا, قرآن مجید کی آیت پڑھی, قرآن مجید فرماتا ہے ما کنت متخذ المضلین عضدا, ہم کبھی گمراہوں کو اپنا دست بازو نہیں بناتے. یعنی ہم مطلب پرست لوگوں کو, گمراہ لوگوں کو اپنا دست بازو نہیں بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں نہ یہ گمراہ تھے. اگر گمراہ ہوتے تو دست بازو نہ بنتے. توجہ. اور ان تمام چیزوں میں امیر المومنین فرماتے ہیں واجبات پر عمل کرو, حرام کاموں سے بچو, اور مجھ علی کی کمر کو مضبوط کرو. کوئی بندہ پوچھے مولا کائنات واجبات پر ہم عمل کر رہے ہیں, کمر آپ کی کیسے مضبوط ہو رہی ہے؟ حرام سے ہم بچ رہے ہیں, کمر آپ کی کیسے مضبوط ہو رہی ہے؟ ہم تو اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. آپ ارشاد فرمائیں گے نہیں اے میرے شیعہ, تیرے ایک نہیں تیرے دو نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ ایک وہ جو آئی ڈی کارڈ پہ, ایک وہ نام ہے کہ جو ہمارے ماں باپ نے جب رکھا تو تب ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ نام اچھا ہے یا برا ہے. اس ٹائم ڈینائی کر سکتے تھے, بابا جی مجھے یہ نہیں پسند, مجھے یہ پسند ہے, میرا لمبا نام نہ رکھیے, میرا نام چھوٹا رکھیے. نہیں, کہا کہ ایک اور نام ہے جو آپ نے باقائم ہوش و حواس رکھا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شیعیان حیدر کرار, کہ آپ نے اپنی نسبت مجھ علی حیدر کرار سے دی ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو مجھ سے نسبت دی ہے, اب یہ نہ سمجھنا تمہارا عمل ہے, اس لیے کہ اب تمہارا عمل چونکہ تم مجھ علی سے منسوب ہو تو میرا عمل کاؤنٹ ہوگا. تو جس علاقے میں رہیں گے, جس جگہ رہیں گے, برسل سٹی میں رہیں گے, گرد و نواح میں رہیں گے, جہاں میرا شیعہ واجبات پر عمل پیرا ہوگا, حرام کاموں سے بچے گا, تو دنیا یہ کہے گی کہ علی والا اتنا اچھا ہے, تو اس کا آقا و مولا کتنا اچھا ہوگا. توجہ. اور یہیں پر جو اسی پر میں اختتام بھی کروں گا, لیکن گفتگو موضوع اتنا طویل ہے کہ وہ آج کور نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ باقی مجالس میں, کہ وفا کے جو 6 مدارج ہیں ان میں سے وفا کے پہلے درجے کا نام کیا ہے؟ الوفاء بکلمتین شہادتین, کہ انسان جو زبان پہ کلمہ شہادت جاری کرتا ہے یہ بھی ایک حق مانگتا ہے, جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. یہ صرف کلمہ زبان نہیں ہے, بلکہ اس کے کچھ حقوق ہیں, کچھ اثرات ہیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور ہر پیسے والے کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں, اور پھر شریعت مصطفیٰ کو پامال کر رہے ہوں, یہ ممکن ہے. اسی لیے حضور سرور کائنات بیان فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا, کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. ہائے ہائے, 6000 سال, کتنے؟ 6000 سال جنت میں جانے سے پہلے اس کی خوشبو آ جائے گی, اور یہ لوگ 6000 سال تک جنت کی خوشبو نہیں سن سکتے. پہلا توجہ, آق الوالدین, جو والدین کا آق کردہ ہو, جسے والدین نافرمانی کی وجہ سے, یہ پاکستان میں اردو اور انگریزی دونوں اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں باپ نے اپنے فلاں بیٹے کو اپنی جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے آگ کر دیا ہے, آج کے بعد اس کے کسی اچھے برے عمل کا ذمہ دار. تو جو توجہ, اچھا اگر توجہ ہو تو ایک اور جملہ کروں, یہ 10 دنوں کا خلاصہ بھی ہے. ہم کتنے محمد و آل محمد کے قریب ہیں. دیکھیں, یہ روایت کسی معصوم باپ کی نہیں, غیر معصوم باپ غیر معصوم بیٹے کو آگ کر دے,
تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. 6000 سال جنت کی خوشبو بھی. حضور ارشاد فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جب کوئی غیر معصوم بیٹا غیر معصوم باپ کا آنکھ ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، اور جو ہو ہی نافرمان مصطفیٰ اور مرتضیٰ. اور وہ کہے نہیں میں جنت میں جاؤں گا اور پھر بیٹھوں گا بھی فرنٹ سیٹ. یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. اور پھر فرمایا پہلا جو والدین کا آگ کرتا ہو، دوسرا جو لقمہ حرام کو اپنے پیٹ میں ڈالے. جنت میں جانا دور کی بات، 6000 سال خوشبو نہیں سونگھ سکتے. تیسرا وہ جو کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگائے. جو پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگائے، یہ وہ افراد ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے 6000 سال قبل. لہذا میں کرتا ہوں پوائنٹ پہلا یہ ہے کہ الوفا بکلمتِ شہادتین، کلمہ شہادتین کے ساتھ وفا کرنی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جب قبرستان میں جائیں جنازہ اٹھائیں کلمہ شہادت. ہم لوگوں نے جو زندوں کی چیزیں تھیں وہ مردوں کے ساتھ منسوب کر دی. بھائی کلمہ توحید کے اثرات زندگی میں ہونے چاہیے. ہم جنازے کو اٹھا کے کہتے ہیں کلمہ شہادت، برا نہیں ہے، اچھا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کہے کہ نہیں وہاں منع کر دیا نہیں. تو دوسرا سنیے گا الوفا، دوسرا الوفا بالعبادات المفروضۃ والمندوبہ. عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے واجبات اور ایک ہے مستحبات. فرمایا واجبات پر عمل کر کے مستحبات پر عمل کر کے یہ بھی ایک وفا کا انداز ہے، یہ بھی ایک وفا کا انداز ہے. اور تیسرا الوفاء بترک الکبائر و اجتناب الصغائر. یہ تیسرا لیول ہے وفا کا کہ جہاں انسان بڑے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور چھوٹوں سے اجتناب کرتا. اور چوتھا لیول یہ ہے کہ الوفاء بالفضائل النفسانیہ، کہ انسان اچھی صفات اخلاقیات کو اپنائے اور بری صفات کو اپنے سے نکالے. یہ چوتھا لیول. پانچواں لیول یہ ہے الوفاء بعہود الناس ومواثیقہم، ان وعدوں کو پورا کرنا جو آدمی نے کسی کے ساتھ وعدے کیے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ موافقتاً للقوانین الشرعیہ، وہ شرعی قوانین کے ساتھ مطابقت رکھنے چاہیے. آخری جو درجہ ہے وفا کا یہ ہے التعرّی عن تغطیۃ البشریہ، کہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کی روح بشری جسم سے باہر نکل جائے. اور اگلی بات والاستغراق فی بحر التوحید بحیث یغفل عن نفسہ، وہ توحید میں اتنا غرق ہو جائے، اتنا توحید پروردگار میں ڈوب جائے کہ اپنے نفس سے غافل ہو جائے. کہا یہی منزل وہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یہ نفس مطمئنہ کی منزل انتہائی کمال کی منزل. آگے آ جائیے. کربلا میں جتنے شہید ہیں، یہ کربلا یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں جا کر جیسے ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں پہلے سے ریزرو ہوتی ہے ہر چیز، ہوٹل کھانا. اگر کہیں کھانا اچھا نہ ملا ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہوٹل اچھا نہ ملا ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے. زیارت پر جائیں وہاں کوئی غریب کو ہاتھ لگانے نہ دے، ہم کہتے ہیں شاید ہماری زیارت قبول نہیں ہوئی. ہمارے اور تقاضے ہیں. لیکن سید الشہداء جب کربلا میں جاتے ہیں تو ایک ایک فرد مقام شاہد اور مشہود پر. یہ مقام کیا ہے؟ جیسا کہ سید الشہداء بس اسی رس سے ربط مسائل دے رہا ہوں. سید الشہداء کو جب حضرت محمد حنفیہ نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا میں سوچوں گا، آپ نے تو سفر کا ارادہ کر لیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، میرا رب مجھ حسین کو قتل ہوتا دیکھنا چاہتا. میرا حسین
میرا اللہ حسین کو قاتل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک فیلنگ ہوتی ہے، کوئی کام ہے آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں کام ہو گیا، نہیں، فرمایا شاہد اور مشہود کیا ہے؟ رحمان چاہتا ہے کہ سید الشہداء بارگاہ پروردگار میں ذبح ہو اور پروردگار اسے مشاہدہ فرمائے، اور پھر فرمایا اگر جانا ہے تو آپ تنہا جائیے، یہ اہل بیت عصمت و طہارت کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اور پھر جملہ فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یراہن سویا، میرا رب چاہتا ہے کہ علی زادیوں کو رسن بستہ دیکھے۔ کائنات کربلا کا ہر فرد خود مقام شہادت پر فائز ہوا اپنے ارادہ اور اختیار سے۔ آپ کہیں گے ارادہ اور اختیار سے قاسم جا سکتے ہیں اور محمد جا سکتے ہیں، عباس جا سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے کا اصغر کیسے اپنے ارادہ اور اختیار سے جا سکتے ہیں؟ اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ سید الشہداء نے جب سارے شہید ہو گئے، آمان و انصار بھی اور اہل بیت اطہار بھی، اور پھر ایک آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا۔ دیکھو آج باب الحوائج کا تذکرہ ہے۔ باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کا دروازہ۔ میں کہوں گا بی بی رباب آج ہم جھولا نکالیں گے، آپ سے آرزو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اصغر کو لے آئیے، اس جھولے میں ڈال دیجیے، نہ جانے کون اولاد مانگنے آیا ہے، کون نوکری مانگنے آیا ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجات ہیں، یعنی ہمارے اتنے بڑے دل نہیں ہیں، ہمارا اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے۔ اے بی بی رباب اب اصغر کو لے آئیے، دیکھیے اصغر کے جھولے کو جلانے والے عورتیں، ہم اصغر کے جھولے کو سجانے والی۔ اجرکم علی اللہ، جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اور خیمے میں اصغر نے اپنے آپ کو اٹھا کر جھولے سے گرا دیا، کہا یا ابدا، اے میرا بابا میں ہوں نا آپ کی مدد کرنے والا۔ پہلے اس سے پہلے ایک اور جملہ سن لیجیے کہ بی بی رباب جو ہے نا زمین پر 2 لکیریں کھینچتی اور پھر مٹا دیتے، مٹا کر کہتی اے رباب تیری اپنی قسمت، تیرا اصغر کربلا کھا گئی اور تیری سکینہ شام میں رہ گئی۔ اور بی بی نے وعدہ کیا تھا مولا سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی دھوپ سے نہیں ہٹوں اور کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں، ہمیشہ دھوپ پر بیٹھتی تھی، اور دھوپ پر جب اٹھانے کی کوشش بھی کی جاتی تھی خاص طور سے بارش میں، تو بی بی ایک جملہ کہتی تھی یہ تو بارش کے پانی کے قطرات ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فرزند زہرا پر تیروں کی بارش ہو رہی۔ اجرکم علی اللہ، بس یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب حضرت مختار نے قیام کیا اور جب بھی وہاں سے سر آتا تھا نا امام زین العابدین کی خدمت میں، امام زین العابدین نے ایک ہی پیغام بھیجتے تھے، مختار سے جا کے کہنا ہرملا کا کیا بنا۔ کتنا قلق تھا امام سجاد کو، کہا ہرملا کا کیا بنا، اور جب ہرملا کا سر آیا نا اور آ کر حضرت مختار خود لائے اور لا کر کہتے ہیں اے فرزند پیغمبر میری ایک خواہش ہے، میری یہ خواہش یہ ہے آپ اپنی والدہ رباب سے کہیے اب تو اصغر کے قاتل کا سر آ گیا ہے، اب آپ سائے پر بیٹھ جائیے ٹھنڈا پانی پی لیجئے، اور کہا جب یہ اپنی والدہ سے ریکویسٹ کیجئے، کہا اے مختار میں اپنی والدہ کو حکم نہیں دے سکتا، اور گئے اور کہا کہ دیکھیے حضرت چچا مختار آئے ہیں، کہا ہرملا کا سر آ گیا ہے اب سائے پر آ جائیے۔ بی بی رباب کے جملے سنیے، کہتی ہیں اے بیٹا سجاد مجھے اتنا بتائیے، وہ جو کہتے ہیں ہرملا کا سر آ گیا ہے، مجھے بتاؤ کیا میرا اصغر بھی واپس آ گیا، کیا میرے آقا بھی واپس آ گئے ہیں؟ اور جب ایک مرتبہ امام نے فرمایا اور کہا بیٹا اے آقا مجھے امام بن کے حکم نہ دیجئے گا، اتنے میں بی بی زینب کبریٰ آتی ہیں، بی بی زینب کبریٰ کا بڑا احترام کرتی ہیں بیویاں، ساریاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ایک طرف بی بی زینب کبریٰ ہے، ایک طرف امام سجاد ہے کہ اپنی اماں رباب
رباب کو اٹھا کر سائے پر لے جائے. اب بی بی رباب کے جو جملے تھے آخری, مجھے کہتی ہے کہ میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ دھوپ پر بیٹھوں گی, دوسرا امام مجھے حکم دے رہا ہے اور علی کی بیٹی کی بات کو میں رد نہیں کر سکتی. اے اللہ اسی لمحے میں رباب کی روح کو قبض کر لے. اتنے میں آقا نے دیکھا, ماں کی نبض پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور بی بی زینب کبریٰ نے فرمایا, کہا بیٹا سجاد اجڑ تو ہم ویسے بھی گئے ہیں, ذرا اپنی ماں رباب کے اس دوپٹے کے کنارے کو جسے ہر وقت ہاتھ میں لے کر سینے سے جوڑے رکھتے تھی, ذرا کھولو کیا ہے. جب اس کو کھولا کنارے کو تو اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں. اجرکم علی اللہ, باب الحوائج کا تذکرہ ہے. جب آواز لگائی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی مدد کرنے والا, اصغر ہمت کر باہر آئے, اور ہر بیوی کے خیمے میں گریے کی آوازیں جاری تھی 9 محرم کو. یہی شب تھی, شب عاشور ہے. ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی, لیکن امام حسین جب گزرے کیا دیکھا کہ رباب کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہے. کہا کیوں گریہ کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ ہر بی بی جناب زہرا کی خدمت میں سرخرو ہو جائے گی, لیکن میں رباب کیا کروں گی؟ میرا سپاہی اتنا چھوٹا ہے, نہ تو بول سکتا ہے, نہ تو چل سکتا ہے, نہ تلوار اٹھا سکتا ہے. اور امام نے فرمایا اپنے سپاہی کو تیار کرو, اور اس سپاہی کی قربانی عباس کی قربانی کے برابر ہوگی. بی بی رباب نے تیار کیا, جیسے چھوٹا سا امامہ باندھا, ایک چھوٹی سی تلوار گلے میں لٹکائی ہے, اور 2 کرتے پہنائے ہیں, 2 کرتے پہنا کر اور باندھ کر ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا آقا میرا اسماعیل حاضر ہے, میرا سپاہی تیار ہے. امام آئے, امام نے ہاتھوں پہ جب اصغر کو لیا, ایک کہا اتنی شدید گرمی ہے تو 2 کرتے کیسے ہیں؟ ایک کہا میں نے سنا ہے میرے اصغر کو تیر لگے گا, ایک میں کفن دیجئے گا, ایک مجھ رباب کو واپس پلٹا دیجئے گا. جب اصغر کے دودھ کا ٹائم ہوگا میں سینے سے لگا کے کہوں گی اصغر تیری ماں تجھے اجرکم علی اللہ, تجھے تلاش کر رہی ہے. آواز گریہ آپ کی بلند ہے. اب امام جب لے کر نکلے, رباب نے فرمایا کہ ہاتھوں میں نہ لے جائیے, ایسے سینے کے ساتھ لگائیے تاکہ جب تک میدان میں پہنچے اصغر کا چہرہ خیام کی طرف ہو, میں زیارت کرتی رہوں. جب مظلوم کربلا لے کر گئے ہیں, دشمن نے کہا حسین قرآن لے کر آ گئے ہیں, اگر قرآن لانا تھا تو اکبر سے پہلے لاتے, عباس سے پہلے لاتے. جب مظلوم کربلا نے نقاب الٹا, اب روایت کے جملے سنیے گا, اصغر کی کیفیت کیا ہے؟ یتلذذ الصبی کالسمک, بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا. یہاں علماء نے مچھلی کی 3 صفات کو بیان کی ہے, اور اصغر میں 4 صفات تھی کہ مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جائے تو وہ بڑی تیزی سے اچھلتی ہے, کودتی ہے, جب طاقت کم ہو جائے پھر دائیں بائیں کروٹ لیتی ہے, اور جب یہ بھی کم ہو جائے تو پھر زبان کھولتی ہے, کبھی بند کرتی ہے. لیکن اصغر کی کیفیت اس سے بھی بلند ہے. اصغر زبان کھولتے ہیں تو زبان تالو سے چپک جاتی ہے, ارے ہونٹوں میں دراڑیں پڑ گئی ہے. کہا ایک گھونٹ میرے اصغر کو پلا دو. اجرکم علی اللہ. عمر صاحب نے کہا اقرا کلام الحسین. اب یہاں وقت نہیں ہے, 6 قسمیں تیروں کی بیان کی گئی ہے. ایک تیر کو برز کہا جاتا ہے جو زیتون کی لکڑی کا ہوتا ہے پرندوں کے لیے, اور دوسرا تیر مجلل کہا جاتا ہے جو رفتار کے لیے ہوتا ہے, اور تیر کی تیسری قسم ہے سہم جس کا ایک حصہ زہر میں ڈوبا ہوتا ہے, چوتھا میزاب کہ جو چھلکا اتار دیتا ہے, اور پانچواں بلل کہ جو چھاتی کی درع کو پھاڑ کے سینے میں اتر جاتا ہے, اور آخری ہے سے شعبہ تیر. یہ عرب کے وحشیوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ ہم جنگ میں استعمال نہیں کریں گے, لیکن حضرت مختار نے
جب حرملہ کو پکڑا کہا بتا تو نے کتنے تیر مارے ہیں؟ کہا میں نے 632 تیر مارے ہیں، ایک عباس کی مشق میں، دوسرا مظلوم کربلا کی پیشانی میں، اور تیسرا اصغر کی گردن میں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ایک روایت ہے امام کی کہ اصغر کے کان میں تیر لگا، ایک ہے گلے میں لگا، ایک ہے سینے میں لگا، مجھے بتائیے 6 مہینے کا اصغر ہے، 6 تیر ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں تینوں درست ہیں، ذوبحہ من العذر من العذر، ایک حصہ کان میں لگا اور دوسرا گردن میں لگا اور تیسرا چھاتی میں لگا اور حسین کے بازو میں پیوستہ ہو گیا۔ تیر کا لگنا آسان ہے، ارے نکالنا مشکل ہے۔ اب حسین ابن علی نے اصغر کی گردن کے نیچے چلو کو رکھا۔ مجھے بتاؤ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو اس اصغر سے کتنا خون نکلے گا؟ چند قطرے نکلے، کہا زمین کو پھینکوں، انکار کر دیا، آسمان کو پھینکوں، انکار کر دیا۔ شاعر کہتا ہے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اب سید الشہداء نے کیا کیا؟ اصغر کا تیر نکالا، اور کبھی کل روز عاشور ہے نا، آپ اعمال کریں گے، آپ 7 مرتبہ آگے جائیں گے، 7 مرتبہ پیچھے آئیں گے۔ یہ فرزند پیغمبر نے اصغر کو اٹھایا اور یہ جملے کہتے تھے اصغر اگر تجھے گنج شہداء پہ رکھ دوں تو گھوڑے کی ٹاپوں سے میرا پھول کل بلا جائے گا، اور اگر خیمے میں لے جاتا ہوں تو رباب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اتنے میں حسین نے اصغر کو عبا کے دامن میں لیا، در خیمہ پر آئے، سکینہ نے سمجھا میرے بابا اصغر کو پانی پلا کے جائے۔ اب جب رباب کو بلایا اور رباب نے جیسے ہی اصغر کو دیکھا تو 4 بین کیے اور پہلا بین کیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اے اصغر قرآن تو کہتا ہے ماں پہ لازمی ہے اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائے، اور اصغر میری اپنی قسم ہے اور تجھے 6 مہینے بھی دودھ نہیں پلا سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور دوسرا بیان کیا، فرمایا امثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اور اگلا جملہ فرمایا توجہ، ما خلت ان السہام للفتاوی، فرماتی ہیں کہ بچوں کو 2 سال کے بعد مائیں دودھ چھڑاتی ہیں تو میٹھی میٹھی چیزیں دے کر دودھ چھڑاتی ہیں، اور فرمایا ما خلت ان السہام للفتاوی، اصغر تیرا 6 مہینے کے عرصے میں میٹھی چیزیں دے کر نہیں، سے شعبہ تیر مار کے تیرا دودھ چھڑایا۔ آج رقم اللہ۔ آخر جملہ سنیے، یہ وہ شہید ہے جو 1 بار نہیں 2 بار شہید ہے۔ جب 11 محرم کو ہر قاتل نے اپنے مقتول کا سر اٹھایا، ایک حرملہ ہے جو دیوانہ وار پھر رہا ہے، کہا میرا مقتول نہیں ملا۔ کسی نے کہا حسین پشت خیمہ پر بیٹھے تھے، یہ مقتول کا سر تلاش کرنے کے لیے 11 نیزے بردار کو لایا اور انہوں نے نرم زمین پہ نیزے مارنے شروع کر دیے، سارے خالی نکلے، اور ایک نیزہ نکلا اور جس پہ اصغر کا لاشا، اور ظالم نے اصغر کے لاشے کو نیزے سے اتارا، اپنے زانو پہ رکھا، ارے ماں کے سامنے بچے کی گردن جدا کر رہا۔